Dr. Saeed Akhtar, who was wanting to have a piece of land in Islamabad to establish state-of-the-art kidney center. I said to him that I'll be very happy to support him, but I will have to talk to the federal government for this support to offer you a piece of land. Fast forward, we came to the point to discuss to establish this project here in Punjab, and a decision was made in principle. He wanted this to be a totally autonomous body. That was my desire and my vision all my lifelong political career. And I made it not only totally autonomous, but free of bureaucratic clutches, red tape, and all kinds of hurdles which normally are placed to delay any project by any person at any point in time, so that that particular officer or official is given due attention and seek his favor. Nothing is a question of favor in public service. It is the responsibility. It is a commitment to God Almighty by government officials, politicians, experts, and all those who are meant to serve suffering humanity. Fast forward, this project was then launched in 2015. And by the grace of God, it was completed in many ways by May 2018, when the first kidney transplant was undertaken by Professor Saeed Akhtar. And rest is history. Today, alhamdulillah, as you've just heard, 1,000 transplants have been undertaken, both kidney and liver transplants. And I just want to say a few words on this particular aspect, and then of course we'll deal with today's great event of soft launching of the university. We had to send deserving patients suffering from liver, mostly liver, to India and China. And these two countries offered, obviously, comparatively cheaper package than other European countries. And while I was serving here as Chief Minister of Punjab, if I'm not wrong, billions of rupees in terms of foreign exchange was spent on the most deserving, financially deserving patients from far-flung areas of Punjab and also other parts of Pakistan. Now imagine you are spending foreign exchange, putting in the coffers of India, with whom we have serious issues, and yet not thinking on the issue of establishing your own facility in Pakistan. Although we have such facilities all over the country, but a state-of-the-art, a facility which would entertain
patients without any discrimination, whether she or he comes from a poor family or a rich family, or a son of a bureaucrat or politician or prime minister or president or governor, and somebody coming from a family with no financial resources would be offered treatment free of cost. This was the essence of Pakistan coming into being, for which Quaid-e-Azam led great struggle, great sacrifices, and only then Pakistan was carved out of India. And 75 years down the line, that poor people still suffer, helpless still suffer, and rich, high and mighty have all the resources, including myself, to have the best of both the worlds in North America, south of France, and the best places of the world. PKLI is an answer. PKLI has given a ray of hope and a source of satisfaction to those millions who laid their life for Pakistan to rest their soul in peace in the graves. And for that, I would like to comment wonderful efforts of Dr. Saeed Akhtar, his team, those officers and politicians from 2015 onwards, and today under the able leadership of Chief Minister of Punjab and his very able team. خواتین و حضرات، آج یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی شاندار ہسپتال، جس کو میں نے ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ یہ پی کے ایل آئی پاکستان کا جان ہاپکنس ہوگا، اس کے لیے بھرپور کاوش کی گئی. اس زمانے کے چیف سیکرٹری کیپٹن زاہد سعید یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میرا خیال وہ جو ہمارے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں وہ جو ینگ بوائے جی مجاہد شیردل، جن کو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ناٹ پیٹر اٹول بٹ somebody else, young man, very dynamic. وہ تھے، وہ کس کے ہیڈ تھے اس زمانے میں؟ آئی ڈیب کو ہم نے بنایا تھا CNW سے ہٹ کے، تاکہ جدید خطوط پر جدید ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹیز ان کو مہیا کی گئی. تو انہوں نے یہ پی کے ایل آئی ڈیزائن کیا باہر کی کمپنیوں کے ساتھ، جنوبی کوریا، ٹرکی اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ایک بہترین اسپتال مارز وجود میں آیا. آج جس طرح آپ نے سنا کہ 80% جو مریض ہیں، یا تو وہ مکمل ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل فری ہے، یا جزوی طور پر فری ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ حکومت پنجاب کو عطا فرمائے گا، اور تمام یہاں پر موجود اس پی کے ایل آئی کے جو انتہائی قابل، محنتی اور عظیم پاکستانی ڈاکٹرز اور دوسرا عملہ وہاں پر جو فرائض انجام دے رہا ہے. پی کے ایل آئی کا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اگر غریب لوگوں کی فری علاج کرنا ہے تو فنڈز ان کے پاس ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پنجاب اربوں روپے ہر سال جو جاری اخراجات کے علاوہ فری ٹریٹمنٹ کا وہ مہیا کرے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک باقاعدہ ٹرسٹ بنایا جائے اور اس ٹرسٹ میں فنڈز مہیا کیے جائیں، جو کہ ڈے ون سے اس کا یہ منشا تھا کہ ٹرسٹ مارز وجود میں آ چکا تھا. میں آج ماضی قریب کی جو بدقسمتی سے جو بدترین جو غفلت کی گئی، آج میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. صرف یہ کہوں گا کہ آج الحمدللہ
15 अरब रुपए, इज इट सो, 15 अरब रुपए ट्रस्ट फंड में इस बजट के हवाले से, और पीछे भी पैसे दिए गए थे, अवेलेबल कर दिए गए हैं। 15 अरब का मतलब ये है कि अब उसकी जो सालाना आमदन होगी उससे मरीज जो उसके हकदार हैं उनको फ्री इलाज मिलेगा। अगर आज 20% भी उसके ऊपर मुनाफा हो तो उसका आप समझ लीजिए कि तकरीबन 3 अरब रुपया साल की आमदन होगी। यही तरीका है। और फिर जो मुखय्यर हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, वो भी आगे बढ़ेंगे और खामोशी से वो यहाँ पर इसमें फंड्स अतियात देंगे, और इस तरह वो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे, और इस तरह दुखी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत हो सकेगी। जहाँ तक हेपेटाइटिस की बात है, उसी ज़माने में यहाँ पर PKLI की छतरी के नीचे हमने फिल्टर क्लिनिक्स बना दिए थे जो कि पंजाब के तूलो अर्ज में फैल गए थे, और फ्री इलाज जिस तरह यहाँ पर बताया गया डॉक्टर साहब ने भी, और हमारी जो मोहतरमा जो बाहर से हमारे ऑनरेबल गेस्ट फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम गिलानियात और गिलियाद और गिलानियात, गिलियाद is easier for me to pronounce because we have Gilead up in the north. That program was launched back in 2017-18, and we had established about 26 hepatitis filters all over Punjab, state of the art. They were established in the hospitals, yet they had nothing to do with the hospital management. And patients were treated with great respect, with great care. There were air-conditioned clinics. There were arrangements for their comfortable, treatment. Their near and dear ones would accompany them. They would be offered free medicine, and they would go home. And thousands were treated, alhamdulillah, without a penny spent by them for their treatment. This is what we call a welfare state, and this is what Quaid-e-Azam had envisioned. And for this vision and for this philosophy, millions of people laid their life for Pakistan. Unfortunately, this program was abandoned subsequently. As I have mentioned, I will not talk politics here. It's a very serious matter, has to be detached from politics for today's discussion. तो वो 23-26 फिल्टर क्लिनिक्स बंद कर दिए गए या पंजाब के अस्पतालों के साथ जोड़ दिए गए, और जो उसका पर हशर होना था वो सबको पता था। अब वापस हो गए, अब वो फिल्टर क्लिनिक्स वापस हो गए हैं, दोबारा PKLI की छतरी के नीचे आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एक गरीब आदमी के लिए फ्री इलाज उनको मुहैया किया जा रहा है। और उसके लिए मैं वज़ीर आला को और उनके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी अली जान, जो एक इंतहाई काबिल और बड़ा कमिटेड पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़िंदगी और उम्र अता फरमाए। इस शख्स ने बेहतरीन काम किए हैं अपनी पिछले कई दिहाइयों से। आज जिस यूनिवर्सिटी का हमने संगे बुनियाद रखा है, एक बहुत बड़ा एक अजीम मंसूबा है। मकसद खाली अस्पताल बनाना नहीं था, मकसद ये था कि यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पर नर्सिंग स्कूल होगा, उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग होगी। और उस ज़माने में हमने बड़ी छानबीन के ज़रिए जो नर्सिंग स्कूल की जो हेड थी उनको हेड हंटिंग के ज़रिए हमने उनको लिया था। मुझे नहीं मालूम कि आज है नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ताकि बेहतरीन सलाहियतें मुहैया की जा सकें और बेहतरीन खदमत। बिकॉज PKLI is not about brick and mortar, it's about A-class health service to the patients and suffering humanity in Pakistan.
تو اس کے لیے خالی مشینیں اور مٹی اور گارا کے علاوہ بہترین ڈاکٹر جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، بہترین سرجنز، فزیشنز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دوسرے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی اس کو ہم نے بہترین اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے تھے. آج یونیورسٹی اس کا ایک بہت اہم قدم ہے. اس کے ساتھ ریسرچ سینٹر ہوگا، ڈیولپمنٹ، انوویشن، جس کے لیے یقیناً سرمایہ چاہیے، اور انشاءاللہ پنجاب حکومت اس کے لیے سرمایہ مہیا کر رہی ہے. میں اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. واپس ہیپاٹائٹس کے لیے 35 ارب روپے کے ساتھ وفاق نے اب پورے پاکستان کے ساتھ 50-50 بیسس پہ یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے. جو صوبے 50% کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو وفاق یہ فنڈز مہیا کرے گا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی پھر بڑی خدمات ہیں. میں آخر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر فیصل ڈار جو یہاں پر تشریف نہیں لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا، اور تمام فرداً اور اجتماعاً تمام اپنے ڈاکٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، منسٹرز، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چیف سیکرٹری کا، کہ جنہوں نے اس نیک کام کے لیے بہترین کاوشیں وہ انہوں نے استعمال میں لے کر آئے. اور انشاءاللہ اب یہ یونیورسٹی اور دوسری جو درسگاہیں ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپنگ، یہ بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے. اس کے لیے میں چیف منسٹر اور علی رندھاوا کو جو کمشنر لاہور ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان مریضوں کے لیے اور ان کے اپنا جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ بنا دی ہے. اللہ کرے کہ اسی طرح کی خوبصورتی پورے پنجاب اور پاکستان میں پھیل جائے تو پاکستان یقیناً باغ و بہار اور گل و گلزار ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور زاہد سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس زمانے میں بڑا اس کے لیے کام کیا. اینڈ از اگین اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ، اوپن مائنڈیڈ اینڈ اے ویژنری بیوروکریٹ. گاڈ بلیس یو. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہیپاٹائٹس سی کی تقریب جاری تھی، جس میں وزیر اعظم موجود تھے. تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مریضوں کو مفت اور بہترین علاج مہیا کیا جائے گا. کوشش ہے ملک بھر میں لوگوں کو صحت کی اعلیٰ سہولیات ملیں. صحت اور تعلیم ہماری حکومت کی ترجیحات ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے اس پر کام کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ نہ صرف مریضوں کو بلکہ ان کے لواحقین کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں. پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اس سلسلے میں ایک بہترین ادارہ ہے اور اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم شہباز شریف نے رکھا، اور اسی سلسلے میں یہ تقریب تھی جس سے وہ خطاب کر رہے تھے.